محترم ناظرین، ایک بہت ہی مشہور حدیث کا ایک ٹکڑا آپ حضرات تک پہنچتا رہتا ہے، آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ قربانی کے اندر جانور کا ذبح کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے اندر نیت کا خالص ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی عبادت مقبول ہوتی ہے جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو۔ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں یا صدقہ خیرات کریں یا کسی غریب کی مدد کریں، تو اس کے اندر نیت کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ کے اعمال یا آپ کی عبادتیں خراب اور بیکار چلی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ چونکہ یہ ویڈیو قربانی کے تعلق سے بنائی جا رہی ہے، اس لیے قربانی کا جانور خریدتے وقت ہمیں دو باتوں کا اہتمام اور خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر ایک تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے، دکھلاوے کی نیت ہماری نہ ہو، ریاکاری کی نیت نہ ہو، اس لیے کہ دکھلاوے اور ریاکاری سے آپ کی قربانی کے برباد اور ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا فرمان قربانی کے تعلق سے ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے آیا یہ جانور کس چیز کے لیے قربان کیا ہے، آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا پھر گوشت کھانے کے لیے قربان کیا ہے، یا آپ کی نیت دکھلاوے کی تھی کس لیے آپ نے یہ جو ہے جانور قربان کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بات یہ ہے تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ محلے داروں کو یا رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے مہنگا جانور خریدنا یا اس نیت سے قربانی کرنا کہ اگر میں نے قربانی نہیں کی تو محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یا پھر اس نیت سے مہنگا جانور خریدنا کہ تاکہ بیوی بچے خوش ہو جائیں، محلے والوں کو بتاتے پھریں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں نا سر کہ ہم نے بہت مہنگا جانور خریدا ہے، ماشاءاللہ یہ ہے اور وہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر اس نیت سے آپ نے جانور خریدا ہے اور آپ کی ثواب کی نیت ہے ہی نہیں اور آپ کی اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے، تو آپ کی قربانی تو ضائع ہوگی ہی، ساتھ میں اللہ کے علاوہ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو آخرت میں پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم قربانی کریں تو گوشت کھانے کی نیت سے نہ کریں۔ اگر گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتے ہیں تو بھی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ چلو اس کے اوپر انشاءاللہ الگ سے ہم ویڈیو بنائیں گے۔ تو آج تو میں دو ہی باتیں، ایک تو نیت کو درست کر لیں، خیر یہ تو نیت ہی کے تعلق سے آتا ہے کہ ہم گوشت کھانے کی نیت سے بھی قربانی نہیں کریں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کریں۔ اگر گوشت کھانے کی نیت کسی ایک کی بھی ہو گئی تو تمام کی قربانی بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے ساتوں حصے دار اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور ثواب کی نیت سے قربانی کریں۔ دوسری بات جو آپ کو جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت آپ کو اس کی عمر کی جانچ، اس کی تحقیق کر لینی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے کم عمر کا جانور خرید لیا تو آپ کی قربانی ہوگی نہیں، مطلب بھینس ہے، بھینسا ہے، اگر آپ نے 2 سال سے 1 دن بھی کم کا خریدا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے بکرا بکری 1 سال سے 1 دن بھی کم کا ہے خرید لیا تو قربانی نہیں ہوگی۔
تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، چونکہ ہمارے بہت سارے احباب کے ملنے والوں کے فون آئے ہیں میرے پاس کہ مفتی صاحب جچاؤ میں کٹڑا آ رہا ہے کہ وہ جو ہے کافی موٹا تازہ ہے، لیکن عمر کا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی بتا 1.25 سال کا ہے۔ تو اس لیے یہ اصول یاد رکھیں کہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، دانت گرے یا نہ گرے، دانت آئیں یا نہ آئیں، عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جانور کو خریدتے وقت عمر کی تحقیق ضرور کر لیں، ورنہ آپ کی جو ہے قربانی خراب چلی جائے گی، بیکار چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔